خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب سنیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام ہیں، سرکار سے محبت رکھتے ہیں، سرکار اپنے غلاموں پر کس طرح کرم کرتے ہیں تاکہ دیکھ مشکات شریف اسماء رجال صفحہ نمبر 660 میں موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ایک دن گزر رہے تھے اور یہ جو سرکار کے غلام تھے یہ غریب تھے، یعنی کہ اتنی مالی جو دولت تھی وہ نہیں تھی، اس کے مصطفیٰ کی دولت بہت تھی۔ تو اب جب عمار بن یاسر گزر رہے ہیں کافروں نے دیکھا اور مشکات شریف میں موجود ہے حضرت یہ مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ احرق المشرکون، حضرت عمار بن یاسر کو ان کافروں نے ان مشرکوں نے اس وقت پکڑا اور آگ میں ڈال دیا۔ جب سرکار کے غلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سرکار ساتھ تشریف لا رہے تھے، سرکار ادھر سے گزر رہے تھے، جب سرکار نے دیکھا کہ مجھ سے محبت کرنے والے کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، میری وجہ سے میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا ہے، تو سرکار نے ہاتھ رکھ دیا سر پر۔ ذرا بولیے اگلے جملے بڑے خوبصورت ہیں، آپ سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اب ذرا سننا، سرکار اپنے غلاموں سے محبت کرنے والوں سے کلمہ پڑھنے والوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، کیسا انداز ہے۔ سرکار علیہ السلام گزر رہے ہیں اور وہ آگ میں ہیں، سرکار علیہ السلام نے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردون سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ اس کا ترجمہ سننا ذرا۔ حضرت عمار بن یاسر آگ میں ہے، سرکار نے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے آگ میرے غلام پہ ٹھنڈا ہو جا، اے غلام میرے غلام پر، اے آگ میرے غلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اسی طرح ٹھنڈی ہو، اسی طرح سلامتی والی بن جا جس طرح جیسے حضرت ابراہیم پر سلامتی والی بنی تھی۔ کیا ہوا؟ سرکار نے ہاتھ رکھ دیا، کرم فرما دیا۔ حضرت عمار بن یاسر آگ میں کھڑے ہوئے ہیں، آگ جو ہے پورے جوبل پر ہے لیکن سرکار کے غلام اس میں کھڑے ہوئے ہیں، باہر تشریف نہیں لائے۔ جب ساری آگ ختم ہو گئی حضرت عمار بن یاسر سرکار کے غلام سینہ تان کے کہتے ہیں اے ابو جہل اگر ہمت ہے تو پھر لکڑیاں کچیاں کر، پھر آگ جلانا، پھر سرکار کے غلاموں ڈال لینا، پھر دیکھ لینا کہ سرکار کی طرح کرم کرتے ہیں اپنے غلاموں پر۔ تو پتا چلا ہر دور کا ابو جہل یہ چاہتا ہے کہ سرکار کا ذکر ختم ہو جائے، ہر دور کا عاشق یہ چاہتا ہے سرکار کا ذکر پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو میرے سرکار اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ بعد میں کہہ دے سرکار علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، اس وقت سرکار داری حیات تھی، سرکار زندہ تھے، ہو سکتا ہے یہ کہہ دے، یہ سوال بنا دے کہ سرکار دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کو غلاموں پر کرم نہیں فرما سکتے۔ تو میں کہتا ہوں ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو مر گیا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو آج بھی مدینہ شریف میں اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہے اور اپنے غلاموں کی حاجتیں پورا کر رہا ہے، اپنے غلاموں کی حاجتیں پوری کر رہا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو صرف ایک مثال دے کر آگے ایک بات اور سنانی ہے بابا فرید الدین کی، اس کے بعد اجازت اور حضرت صاحب کا خطاب ہوگا اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیع احمدی صاحب ہمارے مہمان سناخان یہ بھی ابھی تشریف فرما ہے، تو ان کی نعت کے بعد فوری ان کا بیان ہوگا۔ اب سنیے ذرا مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں، اب ذرا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ شیطان زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ شیطان زندہ ہے
قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ شیطان زندہ ہے، ہر بندے کے پاس آتا ہے اور اس کو غلط وسوسے دیتا ہے۔ تو اب ذرا سنیے، شیطان کو جب ہاتھی حج کرنے جاتے ہیں، ہر ہاتھی کتنی کنکریاں مارتا ہے؟ زیادہ نہیں تو 21 کنکریاں ہاتھی میں رہتی ہے، ایک دن میں 7 اور 3 دن میں 21 کنکریاں جو ہے ہر ہاتھی جو ہے وہ شیطان کو مارتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، وہ شیطان جس کو ہر ہاتھی 21 کنکریاں مار کر آئے اور اس کو وہ کنکریاں لگتی ہیں، اور ہر مسلمان نبی کا غلام اس شیطان پر ہر روز نہ جانے کتنی لعنتیں ڈالتا ہے، جب وہ شیطان اتنی کنکریاں اتنے پتھر آپ کا زندہ ہے، وہ شیطان جس پر ایک دن میں نہ جانے کتنی لعنتیں پڑتی ہیں، وہ شیطان زندہ ہو سکتا ہے تو میرا نبی کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شیطان زندہ ہے۔ اب ہو سکتے میں ایسی بات کہہ رہی ہوں، کوئی کہہ دے جب شیطان اتنی لعنتیں کھانے کے باوجود وہ زندہ ہے تو میرا نبی جس پر کروڑ لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو مشکات ہی اٹھا کر دے، 540 اٹھا کر دے، اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں سرکار کے روضہ مبارک پر ہر روز صبح کو 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور شام کو 70,000 اور فرشتے آ جاتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ سارا دن سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ بن کر درود پاک کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جب ایک دن میں کروڑ لعنتیں میرے نبی پر نازل ہوتی ہیں، شیطان باوجود اتنی لعنتیں کھانے کے باوجود زندہ ہے، تو میرا نبی جس پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ لعنتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، نبی علیہ السلام پر وہ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ شیطان زندہ ہے تو پھر میرا نبی بھی زندہ ہے، میرا نبی بھی زندہ ہے۔ آئیے چلیے بابا فرید الدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہم بابا فرید الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں نسبت سے فخر ہے کہ ہمیں بزرگوں کی نسبت ہے، اپنے ولیوں کی نسبت ہے۔ ہم نہ نبی کے گستاخ، نہ کسی ولی کے گستاخ، نہ کسی صحابہ کے گستاخ، نہ کسی اہل بیت کے گستاخ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ستھرا اور نکھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ تو سنیے بابا فرید الدین، آپ وہاں جا کر بیٹھ کے جو ہے گزرتے ہوں گے، وہ جو دروازہ ہے اس سے بھی گزرتے ہوں گے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اقرار ہوتا ہے کہ وہاں ایک جنت کا دروازہ ہے، کہتے ہیں کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر اور دروازہ جنت کا کہاں۔ ایک حدیث پر سرکار کی سن لیجیے، فیصلہ خود کر لینا کہ وہاں دروازہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دربار کی تعمیر کر رہے تھے، اور سرکار علیہ السلام کی سواری گزری، زیارت ہوئی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جہاں ایک دروازہ بنا دو، جو بھی گزرے گا جنت میں دے دوں گا۔ جب نظام الدین اولیاء نے یہ دروازہ بنا دیا، جو نہیں ماننے والے وہ کہتے ہیں جنت ساتوں آسمان سے اوپر، اور جب دروازہ جنت کا کہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث پاک سے جواب دوں گا، مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت الاقدام امہاتھا، سرکار نے فرمایا جنت جو ہے یہ تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ جب ساری جنت ماں کے قدم پہ آ سکتی ہے تو جنت کے دروازہ بابا فرید کے دروازہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو بابا فرید الدین کا ہم الحمدللہ محبت ان سے رکھتے ہیں۔ تو بابا فرید الدین کی بات سنیے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں بابا فرید الدین سرکار علیہ السلام کی محبت کا کیا درس دیتے ہیں؟ اسرار الاولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو محبت رکھتا ہے، سرکار علیہ السلام کی جو محبت میں ناز کرتا ہے، سرکار علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو اس کی ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ وہ قانون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، جب اس کو سزا ہوئی اللہ کے نبی کو اس نے نافرمانی کی، جب سزا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اس کو زمین میں دنسا دو، اور وہ زمین میں دنسایا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مخلوق سے اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا او کیا ہوا تجھے، تو کہاں جا رہا ہے، اتنی بڑی سزا تجھے مل گئی؟ تو وہ کہنے لگا بس اللہ تعالیٰ کے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں اس کو اسی جگہ روک دو، اس کو آگے عذاب نہیں دینا۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے، اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تیرے پیارے کلیم کی اس نے نافرمانی کر دی ہے، تو اس کو سزا کا حکم ہوا۔ اب کیا معاملہ ہے، اس نے کوئی نیکی تو نہیں کی، اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کو دیکھ رہے ہو، اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کی زبان پر نام کس کا آ گیا ہے، اس کی زبان پر